حالہ کا فون سوئچ آف آ رہا تھا۔ حمزہ نے ایک دفعہ پھر ٹرائی کیا مگر بے سود۔ وہ بنا انتظار کیے یونی کی پارکنگ میں واپس آیا۔ پارکنگ میں ہی ذوالقرنین سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ ان دونوں کی اچھی سلام دعا تھی۔ کیا ہوا حمزہ؟ خیریت؟ ذوالقرنین نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، حالہ نور کو لینے آیا ہوں، اس کا فون آف آ رہا ہے، حمزہ پریشانی سے بولا۔ مگر وہ تو جا چکی ہے، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میرا مطلب وہ سامنے والے راستے پہ گئی تھی، کوئی آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے۔ ذوالقرنین نے اسے تفصیل سے بتایا۔ مگر میں تو وہیں تھا، حالہ تو نہیں آئی، اور مجھے کوئی 1 گھنٹہ ہو گیا اس کے انتظار میں۔ حمزہ کی پریشانی انتہا کو پہنچ گئی۔ فکر نہ کریں، چلے مل کے دیکھتے ہیں۔ ذوالقرنین نے اس کی ہمت بندھائی۔ دونوں نے مل کے سارا راستہ دیکھ لیا۔ حالہ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی نا ذوالقرنین؟ ہو سکتا ہے تم نے کسی اور کو دیکھا ہو اور حالہ ابھی یونی میں ہی ہو۔ حمزہ کی آواز لڑکھڑا گئی تھی۔ نہیں، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ اسے یونی میں کافی لوگ پریشان کر رہے تھے، اس لیے میں پورا دن ہی اس کے پیچھے پیچھے رہا۔ میں جانتا ہوں وہ اکیلی سروائیو نہیں کر سکتی۔ پارکنگ تک میں اس کے ساتھ ہی تھا، پھر وہ اس راستے چلی گئی، میں اپنی گاڑی کے پاس رک گیا۔ ذوالقرنین نے حمزہ کے ہوش اڑا دیے تھے۔ پھر حالہ کہاں گئی؟ حمزہ کو وہ کالی گاڑی یاد آئی تو اس کے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ کہیں حالہ کو جانا نے کڈنیپ تو نہیں، جانا کی میری بہن سے کوئی دشمنی نہیں، جانا اس حد تک نہیں جا سکتی۔ حمزہ خود کلامی کر رہا تھا۔ خود کو سنبھالو حمزہ، میرا بھائی ایس ایچ او ہے، میں اسے کال کرتا ہوں، مل کے ڈھونڈ لیں گے حالہ کو، ڈونٹ وری۔ ذوالقرنین اسے تسلی دیتا اپنے بھائی کو کال ملانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایس ایچ او کونین قاضی وہاں موجود تھا۔ ذوالقرنین نے اسے ساری تفصیل بتائی۔ کونین قاضی نے اپنے ماتحتوں کے ذریعے ساری جگہ اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ روڈ کے ایک طرف سائیڈ سے حالہ کا ٹوٹا ہوا موبائل برآمد ہوا۔ کیا یہ آپ کی بہن کا فون ہے؟ کونین قاضی نے حمزہ کے سامنے فون لہرایا۔ جی یہ حالہ کا فون ہے۔ یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ حمزہ کو امید کی کرن نظر آئی۔ یہ یہاں روڈ کی سائیڈ پہ ٹوٹا ہوا پڑا تھا، لگتا ہے آپ کی بہن کو یہاں سے اس جگہ سے اغوا کیا گیا ہے۔ کونین قاضی نے بے رحمانہ تجزیہ پیش کیا۔ حمزہ کے ساتھ ساتھ ذوالقرنین کو بھی دھچکا لگا۔ آپ میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلیں، رپورٹ درج کروائیں، اپنا بیان ریکارڈ کروائیں تاکہ آگے کی کارروائی کی جا سکے۔ ایس ایچ او کونین قاضی ذوالقرنین کی وجہ سے حمزہ سے بہت زیادہ تعاون کر رہے تھے۔ حمزہ کو اس بات کو قبول کرنے میں بہت دشواری پیش آ رہی تھی۔ امی ابو کو وہ کیا جواب دیتا؟ حالہ کہاں ہے، کیسی ہے، وہ کیوں اس کا خیال نہیں رکھ سکا؟ وہ صدمے کی کیفیت میں تھا۔ حمزہ پولیس کمپلین تو کرنی ہوگی نا، چلو میں ساتھ چل رہا ہوں، پلیز حوصلہ کرو، اللہ نے چاہا تو حالہ جلدی مل جائے گی، ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے۔ ذوالقرنین اسے سمجھا رہا تھا۔ حمزہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ رپورٹ درج کروانے سے پہلے اسے ابو کو اطلاع دینی تھی۔ وہ جانتا تھا ابو کے لیے یہ خبر ایک بہت بڑا صدمہ ہوگی، لیکن بتانا بھی ضروری تھا۔ اس نے مرے مرے ہاتھوں سے ابو کا نمبر ڈائل کیا اور آہستہ آہستہ انہیں ساری تفصیل بتائی۔ حسب توقع وہ صدمے سے چیخ اٹھے۔ جوان بیٹی کا اغوا ہو جانا کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ حمزہ نے جیسے تیسے انہیں سمجھایا، وہ تو خود ایک آگ سے گزر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی روح تک جھلس گئی۔ ذوالقرنین کے ہمراہ وہ پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ ایس ایچ او کونین قاضی نے انہیں اپنے کمرے میں ہی بٹھایا تھا۔ حمزہ نے جانا سے جھگڑے کی تمام تر تفصیل رپورٹ میں درج کروائی تھی اور جانا کا نام بھی شعبے میں درج کروایا تھا۔ جانا کے علاوہ اور کسی سے حمزہ یا حالہ کی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ بیان قلم بند کر لیا گیا تھا۔ جانا کے اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے گئے تھے۔ تمام تر کارروائی میں بہت وقت لگ گیا تھا۔ رات کے 8 بجنے کو تھے۔ اس خبر کے ملنے کے بعد سے فاروق احمد کے گھر میں صف ماتم بچھ گئی تھی۔ عروسہ فاروق اور ماہنور کا رو رو کے برا حال ہو گیا تھا۔ میری بچی، فاروق صاحب میری بچی کو کہیں سے ڈھونڈ کے لائیں نا، وہ تو بہت ڈرپوک ہے، اکیلی کہاں بھٹک رہی ہوگی، کسی نے اغوا کیا ہوگا اسے۔
کوئی دشمنی نہیں ہماری کسی سے، پھر کیوں میرے بچوں کی زندگی میں آگ لگ گئی؟ عروسہ فاروق اپنے حواسوں میں نہیں تھی، بیٹی کے غم نے انہیں نڈھال کر دیا تھا۔ وہیں ماہو بھی خدا کے حضور فریاد کے لیے جائے نماز پہ بیٹھی تھی۔ حالہ کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک خالی کمرے میں پایا۔ کمرے میں ایک جالی دار کھڑکی تھی جس سے شام کا منظر نظر آ رہا تھا۔ دور دور تک درختوں کا سلسلہ تھا۔ ناریل کے درخت اس جگہ کو خوبصورت بنا رہے تھے۔ حالہ کو وقت کا اندازہ ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ شاید مغرب میں کچھ وقت باقی تھا۔ اسے باندھا نہیں گیا تھا، بس کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کیا گیا تھا۔ حالہ کو اتنا سمجھ تو آ گیا تھا کہ اسے اغوا کیا گیا ہے، مگر کس نے اور کیوں، یہ سب سمجھنے سے وہ قاصر تھی۔ وہ ڈرپوک سی دھان پان سی لڑکی چیخ بھی نہیں پا رہی تھی۔ تھوڑی دیر دروازہ پیٹنے کے بعد وہ وہیں بیٹھ کے سسک سسک کے رونے لگی۔ حمزہ بھائی میرا انتظار کر رہے ہوں گے، ماہو اور امی پریشان ہوں گی، وہ لوگ مجھے کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ وہ خیالوں میں بہتی بے ہوش ہو گئی۔ ہر طرف سناٹوں کا راج تھا۔ اسے یہاں تک لانے والے شاید اسے یہاں بند کر کے جا چکے تھے۔ بہت دیر بعد اسے خود ہی ہوش آیا۔ دروازے کے باہر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ جانا بی بی کا حکم ہے اسے نہ چھوڑا جائے جب تک کہ ان کا بھائی اس سے معافی نہ مانگ لے۔ حالہ کو ایک بھاری بھرکم سی آواز سنائی دی۔ تب تک ہم اس کا کیا کریں گے؟ دوسری آواز آئی تھی۔ پڑا رہنے دو آرام سے، کھانا دیتے رہو بس، یہاں کوئی پھٹکنے والا نہیں ہے، یہ جگہ ویسے بھی شہر سے بہت دور ہے۔ کیا یہ جانا بی بی کا اپنا فارم ہاؤس ہے؟ ہاں یہ ان کا ذاتی فارم ہاؤس ہے، بے فکر رہو، یہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، بس اس لڑکی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، سمجھ گئے؟ وہی بھاری آواز پھر سے گونجی۔ حالہ کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ کیا کوئی لڑکی اتنا بھی گر سکتی ہے؟ یہ حالہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ فارم ہاؤس شاید خالی تھا، جبھی باتوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ حالہ نور کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہاں سے فرار کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اگر وہ بھاگتی بھی تو جاتی کہاں؟ اسے کچھ نہیں پتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ پولیس کی ٹیم تیار تھی، جانا کے گھر کے سرچ وارنٹ بھی ان کے پاس تھے، گرفتاری کے وارنٹس بھی۔ تم گھر چلے جاؤ حمزہ، جیسے ہی کوئی پیش رفت ہوتی ہے میں تمہیں فوراً آگاہ کر دوں گا۔ کونین قاضی نے حمزہ کی حالت دیکھتے ہوئے اسے گھر جانے کی اجازت دی۔ نہیں بھائی، میں آپ کے ساتھ جانا کے گھر تک چلوں گا، اکیلا گھر نہیں جاؤں گا، میں اپنی بہن کو لے کے لوٹوں گا اب۔ حمزہ نے صاف انکار کیا۔ ٹھیک ہے تم چل سکتے ہو ہمارے ساتھ، ذوالقرنین تم گھر چلے جاؤ، انشاءاللہ خیر ہی ہوگی۔ کونین نے چھوٹے بھائی کو دلاسا دیا اور وہ سب گاڑیوں میں بیٹھتے چلے گئے۔ گاڑی کے کھڑکی سے آنے والی تازہ ہوا کے جھونکے حمزہ کو ماضی یاد دلا رہے تھے۔ حالہ کا بچپن صرف حمزہ کے ساتھ ہی گزرا تھا، نہ کوئی دوست نہ سہیلی۔ وہ اپنی بہن کے لیے سہیلی بھی تھا اور اس کا سپر ہیرو بھی۔ وہ لڑتی بھی اس سے تھی، مناتی بھی اسے تھی۔ ماہو کی اور بھی سہیلیاں تھیں، لیکن حالہ کی زندگی صرف بھائی سے شروع ہو کے بھائی پہ ہی ختم تھی۔ سفر تمام ہوا، گاڑیاں جانا کے حویلی نما گھر کے باہر رک گئیں۔ حمزہ یادوں کے حصار سے نکل کر حقیقت میں لوٹا، جہاں دکھ اور تکلیف کی انتہا تھی۔ جانا جانا، سویرا شاہ بدحواس سی جانا کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ جو بیڈ پہ اوندھی لیٹی لیپ ٹاپ پہ کوئی انگلش مووی دیکھ رہی تھی، ماما کی آواز پہ بیزاری سے ویڈیو پاز کرتی اٹھ بیٹھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں چپس تھے، دوسرے میں کوک کا ٹن۔ کیا مسئلہ ہے ماما؟ وہ بری طرح جھنجھلائی۔ مسئلہ؟ یہ تو تم بتاؤ گی، دروازے پہ پولیس کھڑی ہے، تمہارے نام کا وارنٹ لیے، گھر کی تلاشی لی جا رہی ہے، تمہارے دادو بھی موجود ہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے جانا؟ سویرا شاہ کا غصہ عروج پہ تھا۔ پولیس؟ کیوں آئی ہے پولیس؟ میں نے کیا کیا ہے؟ جانا کو شوق لگا۔ حالہ نور؟ کون ہے یہ حالہ نور؟ سیدھی طرح سب کچھ سچ سچ بتاؤ۔ سویرا شاہ نے اسے بازو سے دبوچا۔ ماما یو آر ہرٹنگ می، جانا تکلیف سے چیخی۔ حالہ نور سے میرا کیا واسطہ؟ چھوڑے میرا ہاتھ۔ اس نے خود کو چھڑوایا۔ اغوا ہوئی ہے وہ لڑکی، اس کا بھائی پولیس کے ساتھ آیا ہے، تمہارا نام FIR میں درج کروایا گیا ہے۔
تم نے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی جانا۔ وہ سر پکڑ کے بیڈ پہ ہی بیٹھ گئی۔ دوسری طرف جانا کو زور کا جھٹکا لگا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی مانو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ نہیں مما، میں نے کچھ نہیں کیا، میں کیوں اغوا کرواؤں گی کسی کو؟ پلیز مما مجھے بچا لیں۔ جانا کی ساری اکڑ پل بھر میں خاک ہوئی تھی۔ بی بی جی، آپ دونوں کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ ملازمہ نے آ کر سویرا شاہ کو خبر دی۔ چلو، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے نہیں چلنا ماما، پہلے آپ پولیس کو بھیجیے۔ جانا کی جان لبوں پہ اٹکی تھی۔ چلو، سنا نہیں، بابا بلا رہے ہیں، وہ دیکھ لیں گے جو بھی مسئلہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا جانا، اگر تم ذرا بھی قصوروار ہوئی تو میں بھول جاؤں گی کہ تم میری بیٹی ہو۔ سویرا شاہ نے انگلی اٹھا کے اسے وارن کیا۔ پلیز ماما، آپ تو اس طرح کی بات نہ کریں، کچھ نہیں کیا میں نے۔ وہ مرے مرے قدموں سے سویرا شاہ کے پیچھے لاؤنج تک آئی تھی۔ حمزہ کو پولیس کے ساتھ کھڑا دیکھ کے اس کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ ایس ایچ او صاحب، یہ میری پوتی ہے جانا شاہ، مجھے اچھے سے پتا ہے میری پوتی ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ گھر کی تلاشی آپ لوگ لے ہی چکے ہیں، جانا سے جو بھی آپ پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہیں پہ میری پوتی پولیس اسٹیشن نہیں جائے گی۔ طلحہ شاہ کی روبدار آواز لاؤنج میں گونجی تھی۔ دیکھیے شاہ صاحب، آپ کی بیٹی کے نام پہ پکی FIR کٹی ہے، اور ایک ہفتہ قبل ہونے والا حمزہ اور جانا کا جھگڑا سوشل میڈیا کی بدولت ہر ایک تک پہنچ چکا ہے۔ آپ ہماری قانونی مجبوریوں کو سمجھیے۔ اس وقت جانا شاہ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ آپ ان کی بیل کروا کے انہیں واپس گھر لا سکتے ہیں۔ کونین قاضی نہایت مؤدب انداز میں طلحہ شاہ سے مخاطب ہوا تھا۔ ان کے اثر و رسوخ سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ کیا شاہ خاندان کی عزت اب تھانوں کے چکر کاٹے گی؟ طلحہ شاہ غضبناک ہوئے۔ یہ تو آپ کی پوتی کو سوچنا چاہیے تھا نا جناب، زبردستی دوسروں کی زندگی میں گھس کے زہر گھولنے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ حمزہ غصے کی شدت پہ قابو پاتے ہوئے بولا، دیکھو برخوردار، میری پوتی ضدی ضرور ہے لیکن مجرم نہیں ہے، اس لیے پولیس اسٹیشن تو یہ نہیں جائے گی۔ اب کی بار ان کا لہجہ تھوڑا سا نرم تھا۔ مجرم؟ آپ جانتے ہیں کیا جرم کیا ہے آپ کی پوتی نے؟ اس کی وجہ سے میرے باپ کی گردن جھک گئی، میری بہنوں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ خاندان والے جاننا چاہتے ہیں کہ میں نے ایسی کون سی واہیات بات کی تھی جس کے نتیجے میں ایک لڑکی نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ میرے مارے ہوئے تھپڑ کو سب نے میری نامردگی گردانا۔ کسی نے یہ جاننے کی زحمت نہیں کی کہ آپ کی پوتی نے کس طرح میری پاک دامن بہن کے کردار پہ انگلی اٹھائی تھی۔ حمزہ غصے سے بولتا چلا گیا۔ جانا سویرا شاہ کے پیچھے خاموش کھڑی تھی۔ آج اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ دادو اور ماما کے سامنے سب کچھ کہہ سکتی۔ پولیس کی موجودگی نے اسے ہراساں کر دیا تھا۔ احنف اسی وقت گھر میں داخل ہوا۔ پولیس کو دیکھ کے وہ ٹھٹک گیا۔ سب خیریت ہے نا دادو؟ وہ دادو کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ دیکھیے شاہ صاحب، آپ ہمارا اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ جانا شاہ کے وارنٹ ہیں ہمارے پاس، آپ ہمیں ہمارا کام کرنے دیں۔ کونین قاضی نے لیڈی کانسٹیبل کو اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور جانا کو کلائی سے پکڑ کر باہر لے گئی۔ پولیس والے اور حمزہ بھی ساتھ ہی باہر نکل گئے۔ شاہ صاحب، جانا سے صرف تفتیش کی جائے گی، لڑکی کے اغوا کا معاملہ ہے۔ آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر حالہ نور کے اغوا سے متعلق کوئی بھی بات باہر نکلی تو جانا کا نام بھی اچھلے گا۔ برائے مہربانی آپ لوگ تعاون کیجیے۔ کونین قاضی نے انہیں تنبیہ کی اور باہر نکلتا چلا گیا۔ سویرا شاہ نے بابا کی طرف دیکھا، آنسو ان کے چہرے پہ چمک رہے تھے۔ وکیل صاحب کو فون لگاؤ احنف، مجھے میری بچی جلد سے جلد واپس اپنے گھر میں چاہیے۔ طلحہ شاہ صوفے پہ ہی بیٹھتے چلے گئے۔ دادو کی بات پہ سر ہلاتا احنف وکیل صاحب کو کال ملا چکا تھا۔ بابا، میری بچی۔ سویرا شاہ وہیں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ فکر نہ کرو بہو، ابھی ان بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کر سکیں۔ جانا کو کچھ نہیں ہوگا، وہ آہستگی سے بولے۔ جانا کو ایک کمرے میں بٹھایا گیا تھا۔ ٹیبل کی ایک طرف کرسی پہ وہ بیٹھی تھی، دوسری طرف کونین قاضی موجود تھا۔ دیکھو بیوی، سیدھی طرح سے بتاؤ حالہ نور کہاں ہے؟
کونین پیشہ ورانہ انداز میں بولا۔ مجھے نہیں پتا، میں کیوں اغوا کروں گی اسے؟ جانا بے بسی سے چیخی۔ اپنی آواز نیچی رکھو، یہ تمہارے دادا کا محل نہیں ہے، نہ ہم تمہارے ملازم ہیں۔ حمزہ سے کیا دشمنی ہے تمہاری؟ حالہ نور کہاں ہے اور اسے کس کے ساتھ مل کے اغوا کیا ہے؟ جب تک ان تمام سوالوں کے سیدھے سیدھے جواب نہیں دے دیتی تمہاری جان بخشی نہیں ہوگی۔ کونین قاضی نے زور سے دونوں ہاتھ ٹیبل پہ مارے تھے۔ جانا ڈر کے اچھلی تھی۔ میں نے کہا نا، میں نے کسی کو اغوا نہیں کیا۔ حمزہ سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ خود مجھ سے گھٹیا قسم کی باتیں کر رہا تھا۔ جانا نے خود کو بچایا۔ تمہارا جھوٹ زیادہ وقت تک چلنے والا نہیں ہے۔ کونین اسے وارن کرتا تفتیشی کمرے سے باہر نکلا تھا۔ بھائی، کچھ بتایا اس نے؟ حمزہ نے کونین کو دیکھ کے بےتابی سے پوچھا۔ حمزہ، میرے کمرے میں آؤ۔ کونین اپنے آفس کی طرف بڑھا۔ کیا تمہیں پکا یقین ہے کہ جانا نے حالہ کو اغوا کیا ہے؟ کونین نے گہری نظروں سے حمزہ کو دیکھا۔ جی بھائی، سوائے جانا کے ایسا اور کوئی نہیں ہے جس سے ہماری کوئی دشمنی ہو، اور جانا کی دشمنی کی وجہ بھی میں نہیں جانتا۔ جہاں تک میرا تجربہ ہے، حالہ کے اغوا سے جانا کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کونین قاضی کسی گہری سوچ میں تھا۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ حمزہ ششدر رہ گیا۔ جانا شاہ کو حالہ کو اغوا کر کے حاصل کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ اور وہ لڑکی صرف زبان کی تیز ہے، دماغ کی نہیں۔ اغوا کرنا یا کروانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ہمیں تحقیقات کا دائرہ وسیع کرنا ہوگا۔ معاملہ وہ نہیں ہے جو دکھائی دے رہا ہے۔ کونین قاضی نے اپنے تجربے کی بنیاد پر اسے سمجھایا۔ ایسا تو نہیں ہے بھائی کہ آپ جانا کو بے قصور ثابت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بڑے لوگ ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے۔ حمزہ متنفر ہوا۔ حمزہ، تم میرے لیے ذوالقرنین جیسے ہو، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن میرا تجربہ کہتا ہے جانا کا حالہ کے اغوا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا تو کوئی اور ہے جو تمہارا دشمن ہے، یا کسی کو جانا شاہ سے کوئی دشمنی ہے۔ تم دونوں کے بیچ جو ہوا اس سے بہت سے لوگ واقف ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی اس معاملے سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہو۔ کونین قاضی کی بات پہ حمزہ نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ ابھی تم گھر جاؤ، کل صبح یونیورسٹی میں تفتیش کی جائے گی۔ تمام تر پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر پھر کوئی قدم اٹھانا ہے۔ حالہ کی زندگی کا معاملہ ہے۔ میں یقین دلاتا ہوں میں جلد حالہ کو بازیاب کروا لوں گا۔ کونین قاضی کی بات پہ حمزہ کھڑا ہو گیا۔ اسے اکیلے گھر جانا تھا، حالہ کے بغیر۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ امی، ابو، ماہو سب حالہ کے منتظر تھے۔ اسے ان سب کو جواب دینا تھا، ہمت اور حوصلے سے اپنے ماں باپ کو سنبھالنا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کے اسٹیئرنگ پر سر ٹکائے وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا۔ آسمان کو بھی اس کی بے بسی پہ رونا آیا تھا۔ دن بھر کی شدید گرمی کے بعد اب رات کے اس پہر بادل برس پڑے تھے۔ حمزہ نے کچھ دیر میں خود کو سنبھال لیا تھا۔ اسے ہمت رکھنا تھی، خدا پر یقین کے ساتھ۔ حالہ نور اس کی آنکھوں کا نور تھی، اسے اپنے نور کو واپس لانا تھا۔ کھڑکی سے باہر صرف اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ حالہ کو کھانا اور پانی پہنچا دیا گیا تھا۔ اس نے صرف کچھ گھونٹ پانی کے لیے تھے اور کھانا ویسے ہی پڑا تھا۔ آنسو خشک ہو چکے تھے، اب صرف ایک ہی سوچ حاوی تھی، کسی طرح یہاں سے بھاگنا ہے۔ وہ اپنی تمام ہمت کو جمع کر رہی تھی۔ ابو کے بچپن میں سکھائے گئے سبق، امی کی نصیحتیں، ایک ایک کر کے سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ دیکھو حالہ، ہمیشہ یاد رکھنا، تم میری بہادر بیٹی ہو، حمزہ سے زیادہ بہادر ہو نا؟ ابو ہمیشہ اسے ہمت دیتے تھے۔ میری بہن کبھی ہار نہیں مانتی اور ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ حمزہ نے اسے ہمیشہ لڑنا سکھایا تھا۔ حالہ، ہر لڑکی کو اپنی حفاظت خود کرنی آنی چاہیے۔ اگر کوئی حملہ کرے تو پلٹ کے وار کرنا، بھاگنا مت۔ بھاگو گی تو پکڑے جانے کے خوف سے گر پڑو گی، مارو گی تو ہو سکتا ہے جیت جاؤ۔ لڑنے سے پہلے کبھی ہمت مت ہارنا۔ ہمیشہ مشکل وقت میں یہ دیکھنا تمہارے پاس کیا ہے جو تمہاری مدد کر سکے، کوئی سامان، کوئی چیز
یا کوئی پتھر ہی کیوں نہ ہو، مشکل میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہمیں بچا سکتی ہے اگر ہم ہمت نہ ہاریں تو۔ سمجھی؟ اکثر ہی امی اسے یہ سبق پڑھاتی آئی تھیں اور وہ بس سن کے سر ہلاتی جاتی۔ آج اسے امی کا پڑھایا سبق سمجھ آ رہا تھا۔ یہاں سے بھاگنے کے لیے اسے خود ہی راستہ بنانا تھا۔ شاید آج بھائی بچانے نہیں آ سکتا، اسے اب صبح کا انتظار تھا۔ یہاں کتنے لوگ موجود ہیں، یہ جگہ شہر سے کتنی دور ہے، یہ سب معلومات حاصل کیے بنا بھاگنا بے سود تھا۔ حمزہ نے جیسے ہی دروازے پر گاڑی روکی، امی بھاگتی ہوئی باہر ہی چلی آئیں۔ حالہ حمزہ، حالہ کہاں ہے؟ تم اسے لیے بنا واپس کیسے آ سکتے ہو؟ کہاں ہے میری بچی؟ عروسہ فاروق نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ امی سنبھالیں خود کو پلیز۔ وہ انہیں کندھے سے پکڑ کر اندر لایا۔ ابو سے نظریں چراتا وہ امی کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ امی، حالت جلد ہی ہمارے ساتھ ہوگی، آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ ہم غریب لوگ ہیں بیٹا، ہمارا ساتھ کون دے گا؟ تم نے خود ہی تو کہا تھا نا وہ لڑکی امیر زادی ہے۔ یہ ملک، یہاں کا نظام ہم جیسوں کا ساتھ نہیں دیتا۔ فاروق احمد دکھی لہجے میں کہتے رو پڑے۔ ابو ایس ایچ او صاحب بہت اچھے ہیں، وہ حالہ کے کلاس فیلو کے بھائی ہیں، انہوں نے ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ حمزہ کو کونین پہ پورا بھروسہ تھا، وہ ضرور حالہ کو ڈھونڈ لیں گے۔ طلحہ شاہ احنف اور وکیل کے ہمراہ پولیس اسٹیشن بیٹھے تھے۔ وکیل نے ایف آئی آر چیک کی۔ ایف آئی آر کے مطابق جانا نے حمزہ سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن کو اغوا کروایا تھا۔ سنگین نوعیت کے الزامات جانا پر عائد کیے گئے تھے۔ جانا کی بیل کروانا اس وقت ممکن نہیں، رات کافی ہو چکی ہے اور کل اتوار ہے، تو یہ معاملہ پیر تک جائے گا۔ وکیل نے سیدھے سادے لفظوں میں طلحہ شاہ کو سمجھایا۔ کونین قاضی مسکرایا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا میری بچی ایک دن اس پولیس اسٹیشن میں گزارے گی؟ کوئی تو راستہ نکالو۔ وہ وکیل پہ برس پڑے۔ اگر یہ کیس یہیں ختم کروا دیا جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ بات عدالت تک گئی تو میڈیا کو روکنا بہت مشکل ہوگا، آپ بھی جانتے ہیں۔ وکیل نے اپنے طور پہ حل نکالا۔ احنف اس سارے قصے میں خاموش بیٹھا کونین کا جائزہ لے رہا تھا۔ کونین کی نظریں بھی بار بار احنف کی طرف ہی اٹھ رہی تھیں۔ ہم کیس ختم کروانا چاہتے ہیں، طلحہ شاہ کونین سے مخاطب ہوئے۔ بالکل، کیس ختم ہو سکتا ہے اگر جانا بتا دے کہ اس نے حالہ کو کہاں رکھا ہے۔ کونین کرسی پہ آگے کی طرف جھکا۔ جانا نے حالہ کو کڈنیپ نہیں کیا، مجھے لگتا ہے کمشنر صاحب سے بات کرنی پڑے گی، انہوں نے دھمکی دی۔ آپ جس سے چاہیں بات کر لیں، مجھے میری ڈیوٹی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ طنزیہ ہنسا تھا۔ اپنی قیمت بتاؤ کونین قاضی، اور اس کیس کو یہیں دفن کرو۔ اگر بات کورٹ کچہری تک گئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ طلحہ شاہ کونین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولے، آپ جیسے بے ضمیر لوگ مجھ جیسے ایماندار کی کیا قیمت دے سکتے ہیں بھلا؟ آپ کو اپنے نام کی اتنی فکر ہے تو سوچیں جس کی بیٹی صبح سے لاپتہ ہے اس باپ کا کیا حال ہوگا۔ جب تک تفتیش جاری ہے جانا ہماری کسٹڈی میں رہے گی، آپ مل سکتے ہیں اس سے، اسے یہاں کوئی تکلیف نہیں دی گئی ہے، اگر وہ کوآپریٹ کرے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ کونین نے سخت الفاظ میں اپنی بات مکمل کر کے انہیں جانے کا اشارہ دیا۔ احنف انہیں ساتھ لیے جانا کے پاس آیا۔ پولیس اہلکار ساتھ موجود تھے۔ دادو، میں نے کچھ نہیں کیا دادو، وہ رو پڑی۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی، تم فکر نہ کرو، میں جلد تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ انہوں نے جانا کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ سچ بتاؤ جانا، اس قصے سے تمہارا کوئی لینا دینا تو نہیں؟ بہت زہر لگتی تھی نا تمہیں حالہ نور؟ احنف سرد مہری سے بولا تھا۔ جانا نے نفرت سے اسے دیکھا تھا۔ تم جو چاہو سمجھو احنف، میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں۔ احنف منہ پھیر گیا۔ جانا نے اسے ہمیشہ ہی کسی قابل نہیں سمجھا تھا۔ کونین قاضی رات کے 4 بجے کے قریب گھر لوٹا۔ لاؤنج میں ہی اسے ذوالقرنین مل گیا۔ سوئے نہیں ابھی تک؟ وہ حیرانی سے بولا۔ نہیں بھائی، حالہ نور کا کیا ہوا؟ وہ دل گرفتگی سے پوچھنے لگا۔
कोनैन ने हैरत से अपने छोटे भाई को देखा। जुल्करनैन की आंखों की चमक कहीं गायब थी। मिल जाएगी इंशाल्लाह, परेशान ना हो, कोनैन ने उसे दिलासा देते हुए कहा। जुल्करनैन, क्या वो सिर्फ तुम्हारी क्लास फेलो है या कोई और भी बात है? कोनैन ना चाहते हुए भी सवाल कर बैठा। भाई, हाला मुझे पसंद है, लेकिन मैंने कभी उसे नहीं बताया। सोचा था पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तो इज्जत से उसे अपना नाम दूंगा। वो सर झुकाए अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर रहा था। अच्छी बात है, जाओ जाके सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। कोनैन ने उसके कंधे को थपथपाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आज की रात नींद सबकी आंखों से दूर थी। हमजा, अम्मी अब्बू, माहू, जाना, सवेरा शाह, तलहा शाह, सभी की नींदें उड़ गई थीं। जो इस सब का जिम्मेदार था बस एक वो ही था जो आराम से फुल एसी ऑन करके खर्राटे ले रहा था। आहनफ शाह आफरीदी। फ़ोन की आवाज़ पे आहनफ की आंख खुली। सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। साहब, उस लड़की के लिए क्या हुक्म है? शोर शराबा तो वो करने से रही, बेज़रर सी है। रात तक और मेहमान बना के रखो, उसके बाद उसे आज़ाद कर देंगे, मगर उसे बिल्कुल खबर ना हो कि ये काम मेरा है। उसके इर्द गिर्द जाना का जिक्र करते रहो। उसने हुक्म देके फ़ोन मुनक़ता किया। इब्राहिम कॉलिंग। फ़ोन फिर से जगमगा उठा। हाँ इब्राहिम। नींद की वजह से आहनफ की आवाज़ बहुत भारी हो रही थी। आहनफ, तू सो रहा था? हाला को तूने किडनैप करवाया है। जाना तेरी वजह से पुलिस कस्टडी में है। तेरे घर वाले कितने परेशान हैं, और तू? इब्राहिम ने एक ही सांस में सब कह डाला। हश, पागल हो गए हो क्या इब्राहिम? तुम जैसे दोस्त हो तो दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। दोबारा इस किस्से को ज़ुबान पे मत लाना, आहनफ ने गुस्से से कहा। वैसे भी उस एसएचओ के तेवर कुछ ठीक नहीं लगे मुझे। उसे कोनैन काजी की नज़रें चुभ रही थीं। इब्राहिम कुछ लम्हे खामोश रहा। सुन आहनफ, हाला का इस सब में क्या कसूर है? हम जैसी फैमिलीज़ में लड़की एक दिन भी घर से बाहर हो तो लोग उसे कबूल नहीं करते। हाला को तो एक दिन एक रात हो गया। इब्राहिम खुद भी एक मिडिल क्लास फैमिली से था। वो जानता था सोसाइटी हाला नूर के साथ क्या सलूक करेगी। तू इसकी फिक्र मत कर, हाला को मैं खुद इज्जत से अपने घर लाऊंगा, और जाना को जेल में सड़ना होगा। न जाने उसके दिल में क्या चल रहा था, बस आंखों में एक अजीब सी आग जलती महसूस हो रही थी। हाला को तुमने? इब्राहिम ठटका। हाँ, बहुत नफरत हो गई है ना जाना को हाला नूर और हमजा से। मैं उसी हाला को सारी जिंदगी के लिए जाना के सर पे मुसल्लत कर दूंगा। वो कमीनगी से हंसा। इंतकाम की आग में अहनफ को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे बस बदला चाहिए था, हर उस अजियत का जो सवेरा शाह की वजह से उसकी माँ ने उठाई, जो जाना की वजह से वो बर्दाश्त करता आया। हर उस अजियत का हिसाब लेना उसकी ज़िंदगी का मकसद था, और हमजा और जाना के झगड़े ने उसे एक मौका दे दिया था। हाला नूर से उसे कोई दुश्मनी नहीं थी, मगर वो उसके खेल का एक मोहरा बन गई। कोनैन काजी सुबह ही पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था। इंस्पेक्टर शफीक उसकी हिदायत पर जाना से तफ्तीश शुरू कर चुका था। जाना को सिर्फ जहनी टॉर्चर किया जा रहा था, मगर उसका एक ही जवाब था कि उसने हाला को अगवा नहीं किया, और कोनैन काजी का तजर्बा भी यही कह रहा था कि जाना इस सब में मुलव्विस नहीं है। इंस्पेक्टर उसके कमरे में आया। सर, मुझे लगता है वो लड़की सच कह रही है। वो वाकई नहीं जानती कि हाला को किसने अगवा किया है। अगर उसे पता होता तो अभी तक बता चुकी होती। हमें इस केस को अब दूसरे रुख से देखना होगा। हाला और हमजा का सारा रिकॉर्ड निकलवाओ। हो सकता है कोई और दुश्मनी भी हो जिससे हम लाइलम हो, और जाना का भी सारा रिकॉर्ड चाहिए मुझे। हो सकता है जाना की किसी से कोई दुश्मनी हो और उसे फंसाया जा रहा हो। एक टीम यूनिवर्सिटी भेजकर स्टूडेंट्स के बयान रिकॉर्ड करवाओ। जाना की तमाम दोस्तों के बयानात भी अलग अलग लो। कोई बात तो है जो मिसिंग है। हो सकता है यूनिवर्सिटी से कोई सिरा हाथ लगे। कोनैन ने केस के तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए इंस्पेक्टर शफीक को हिदायत दी। जुल्करनैन के जज्बात से वाकिफ़ होने के बाद हाला नूर की बाजियाबी
اس کی پہلی ترجیح بن گئی تھی۔ اسے کسی بھی قیمت پر حالہ نور کو صحیح سلامت واپس لانا تھا۔ فاروق احمد کے گھر میں موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سورج طلوع ہوتے ہی حمزہ گھر سے نکل گیا۔ تاوان کے لیے کوئی فون نہیں آیا تھا، سو مطلب واضح تھا۔ جانا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ بلا مقصد گاڑی سڑکوں پہ دوڑاتے ہوئے بالآخر اس نے گاڑی کا رخ پولیس اسٹیشن کی طرف موڑا۔ تفتیش پورا دن جاری رہی۔ سب سے الگ الگ بیانات قلم بند کیے گئے۔ فلک اور جیا سے بھی ہزاروں طرح کے سوالات کیے گئے۔ ان دونوں نے سچائی سے کام لیا تھا۔ حمزہ اور جانا کے درمیان ہونے والے جھگڑے کی سچائی بھی کھل کے سامنے آ گئی تھی۔ احنف کا بیان قلم بند کرنے کے لیے اسے بلوایا گیا تھا۔ یونیورسٹی کے ہی ایک کمرے میں تفتیشی ٹیم موجود تھی۔ سب کو وہیں بلوا کے سوالات کیے جا رہے تھے۔ احنف شاہ آفریدی، آپ جانا کے کزن ہیں؟ ایک افسر نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ جی سر، اس نے سر ہلایا۔ آپ کیا جانتے ہیں حالہ اور جانا کے متعلق؟ اسی آفیسر نے گہری نظروں سے احنف کا جائزہ لیا۔ زیادہ میں کچھ نہیں جانتا، بس حمزہ اور جانا کا جھگڑا ہوا تھا۔ جانا تھوڑی سی ضدی ہے، غصے میں وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ احنف نے سوچ سمجھ کے جواب دیا۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جانا نے غصے میں حالہ نور کا اغوا کروایا؟ آفیسر کو اس کے جواب پہ حیرت ہوئی تھی۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ احنف نے شانے اچکائے۔ یونیورسٹی میں بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ آپ اور جانا کزن ہیں۔ ایسا کیوں، جبکہ آپ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں؟ آفیسر نے نیا سوال داغا۔ کیونکہ جانا بہت روڈ ہے، اس لیے میں اس سے دور رہتا ہوں، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ آفیسر کاغذ پہ ساتھ ساتھ کچھ تحریر بھی کر رہا تھا۔ آپ جانا کو پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ روڈ ہے، تو کیا وہ آپ کے ساتھ بھی جھگڑا کرتی ہیں یا بدتمیزی؟ میرا اور جانا کا یہاں کیا لینا دینا؟ احنف نے تب کے جواب دیا۔ احنف صاحب، کس کا کس سے کیا لینا دینا ہے وہ دیکھنا ہمارا کام ہے۔ آپ بس اتنا جواب دیں جتنا پوچھا جا رہا ہے۔ ہاں، میں جانا کو پسند نہیں کرتا۔ احنف نے اپنے ناخن سے ٹیبل کے کنارے کو کھرچنا شروع کیا۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ آفیسر نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ اس احنف شاہ کی تمام معلومات نکلوائیں۔ اس کے اور جانا کے بیچ کیا مسئلہ ہے، ساری تفصیل چاہیے مجھے، کوئی ایک بات بھی مس نہ ہو۔ آفیسر نے اپنے ماتحت کو احکامات جاری کرتے ہوئے تفتیش کو یہیں ختم کیا۔ سر، کچھ پتہ چلا میری بہن کا؟ حمزہ کونین قاضی کے سامنے کھڑا تھا۔ بیٹھ جاؤ حمزہ، تفتیش جاری ہے، انشاءاللہ جلد ہی پتہ چل جائے گا، کونین نے اسے تسلی دی۔ یہ تو میں کل سے سن رہا ہوں، آپ میرے ماں باپ کی اذیت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ کل سے اب تک ان کے آنسو نہیں رک رہے، یوں لگتا ہے جیسے کسی نے ہمیں تپتے صحرا میں چھوڑ دیا ہو۔ وجود جل کے راکھ ہو گیا ہے ہمارا۔ حمزہ کی بے بسی انتہاؤں پر تھی۔ انسپکٹر شفیق اندر آیا۔ اس نے تمام تفتیشی کارروائی کی رپورٹ کونین کے سامنے رکھ دی۔ کونین نے سب کے بیانات پڑھے۔ تفتیشی افسر کے مطابق جانا اور احنف کے آپسی معاملات میں تناؤ تھا۔ اس نے 1 سے 2 دفعہ احنف کے بیان کو پڑھا۔ ٹھیک ہے شفیق، آپ اپنا کام جاری رکھیں، ہم نے آج بہت سی جگہوں پہ چھاپے مارنے ہیں۔ سب خبریوں سے کہہ دیں کہ ذرا سی بھی معلومات ہو تو ضرور آگاہ کریں، کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اہم ہو سکتی ہے۔ کونین کی بات پہ حمزہ چونکا۔ حمزہ کے ذہن میں کالی گاڑی آئی۔ کونین بھائی، حمزہ نے اسے بیچ میں ٹوکا۔ جب میں حالہ کا انتظار کر رہا تھا تب وہاں سے ایک بلیک پراڈو گزری تھی۔ اس کی رفتار بہت زیادہ تھی، ٹنٹڈ گلاس کی وجہ سے گاڑی کے اندر کا نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ جگہ گاڑیوں کے آمد و رفت کے لیے نہیں ہے، میں تو مجبوری میں وہاں کھڑا تھا۔ حمزہ کو یہ بات اب یاد آئی۔ حمزہ، یہ بات تم اب بتا رہے ہو سکتا ہے حالہ کو اسی گاڑی میں لے جایا گیا ہو۔ اگر تم اسی وقت بتاتے تو ہم ناکہ بندی کرواتے، کم از کم شہر سے باہر جانے والے راستوں پہ تو چیکنگ رکھی جا سکتی تھی۔ کونین کو غصہ آیا۔ اس وقت پریشانی میں مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ حمزہ شرمندہ ہوا۔ گاڑی کا نمبر
یا کوئی خاص بات اس گاڑی کے حوالے سے؟ کنین نے اسے یاد کرنے کو کہا۔ نہیں بھائی، سپیڈ بہت زیادہ تھی، میں نے غور بھی نہیں کیا، حمزہ نے مایوسی سے کہا۔ چلو کوئی بات نہیں۔ کنین نے ارد گرد سے سی سی ٹی وی فوٹیج نکلوانے کا سوچا۔